ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی لکھی ہوئی دعا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو تعلیم فرمائی تھی۔ ابو الحسن شاذلی یہ مرید ہے سیدنا عبد السلام ابن مشہس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عبد السلام ابن مشہس مرید ہیں حضرت ابو مدین شعیب غوث المغربی کے، اور حضرت ابو مدین شعیب غوث المغربی خلیفہ ہے حضور بڑے پیر دستگیر کے۔ سلسلے شاذلیہ کہ بہت بڑے بزرگ ہیں سیدنا ابو الحسن شاذلی۔ بزرگوں نے فرمایا اس دعا کا معاملہ یہ ہے کہ جس پر جادو کے معاملات ہو، سحر کے معاملات ہو، آسے خلل ہو، پریشانیاں ہو، اور حکومت کی سختیاں ہوں، تو اس کو ورد میں لائے۔ جس کو پڑھنا آتا ہو عربی اچھے سے، یہ دعا عام ہے، غالباً آپ لوگوں کو نیٹ سے دستیاب ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ میں مولانا صاحب کے پاس دے کر جاتا ہوں، ان سے چھپوا کر آپ لوگ جو ہے وہ عام کیجئے۔ تو اس دعا کو ورد میں لائیں، اور جہاں پر جتنی سنی مساجد ہے، میں کہوں گا کہ باقاعدہ طور پہ فتنے کے دفع کے لیے اور معاملات کے خیر کے لیے کہ آپ کے علاقے میں آپ لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی نیت سے ہو سکے تو روزانہ کسی بھی نماز کے بعد میں، مغرب اور عشاء ایسی ہوتی ہے کہ اکثریت لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ لوگوں کو نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ نماز ہر حال میں فرض ہے، کسی حال میں آپ پر معاف نہیں ہے اور ہم پر۔ تو اب وہ فرضیت کے متعلق گفتگو نہیں کرنی ہے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ فلاں حال میں معاف ہے، میں نے کہہ کر چلا گیا کہ اسی حال میں معاف نہیں۔ تو بہرکیف تو نماز فرض ہے، پابندی سے اس پہ عمل کریں، نمازوں کو پڑھیں۔ فرض نمازوں کے بعد میں عشاء یا مغرب کے بعد میں علماء کام کریں کہ حزب البحر شریف کا ورد کریں، سب لوگوں کے ہاتھوں میں حزب البحر شریف ہو، اور ائمہ حضرات جو ہے باقاعدہ طور پر مائک پر اس کو پڑھیں، اور اس نیت سے کہ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہو، فتنے ٹلے، اور سرکاروں کا کرم ہم پر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے ہماری مدد فرمائے۔ اس دعا کے متعلق بزرگوں نے کہا کہ یہ حکومت کے تختے کو پلٹ کر رکھ سکتی ہے، اتنی طاقت ہے اس دعا میں، حکومت کے تخت کو پلٹ کر رکھنے کی طاقت ہے اس دعا میں۔ تو کثرت سے کہ روزانہ اس کا معمول بنایا جائے، مساجد میں بھی، گھروں میں بھی عورتیں پڑھیں، اپنی حفاظت کی نیت سے مرد حضرات پڑھیں، اپنی حفاظت کی نیت سے، کاروبار وغیرہ کی حفاظت کی نیت سے، اور کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ، ہو سکے تو 1.25 مرتبہ، اگر وہ نہ ہو تو کم از کم شب پیر میں ہفتے میں ایک مرتبہ 25,000 مرتبہ، شب پیر میں کم از کم 25,000 مرتبہ درود پاک کا ختم شریف کریں سب مل کر، اور شب جمعہ کو 1.25 اگر وہ نہ ہو سکے تو 25,000 مرتبہ آیت کریمہ کا، یا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد میں لا الہ الا انت، ٹھیک ہے، اس مکمل آیت کو سب مل کر جو ہے جمعہ کے بعد میں نماز فرض ادا ہو، اس کے بعد میں سنتیں پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ ایک تصویر کم از کم پڑھی جائے 100 مرتبہ، اگر 100 افراد ہیں تو 10,000 مرتبہ میرے خیال سے ایسے ہی ہو جائیں گے، ہے نا؟ ایک آدمی اگر 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو 10,000 مرتبہ ہوں گے، 200 ہوں گے تو 20,000، تو کم از کم آپ کے مساجد جتنی ہیں وہاں پر 1.25 لاکھ کا اس کا ختم ہو جائے گا۔
تو اس کا معمول بنائیں اور پھر دیکھیے کہ تبدیلیاں کیسی آتی، کیونکہ اوراد و وظائف ہم نے چھوڑ دیے، اس کی وجہ سے بھی کئی معاملات آئے ہیں۔ تو اوراد و وظائف کی پابندی کریں، چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کریں۔ درود پاک کی کثرت سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہے، بلائیں بھی ٹلتی ہے اور معاملات بھی خیر والے ہوتے ہیں۔ یہ وظائف میں نے چند آپ کو بتانے تھے، بتا دیے۔ اب اس پر عمل کرنا کروانا یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔